ڈاکٹر صاحب آپ کا رد عمل کیا ہے اس ڈیولپمنٹ کے اوپر؟ جی ملک صاحب، میں بالکل اس پہ بات کرتا ہوں، لیکن جو آپ نے اپنے پروگرام کے ابتدا میں بات کی ہے، تھوڑی سی بات اس حوالے سے کروں گا جو کہ انتہائی اہم ہے۔ دیکھیے، کل جو ہم نے خبر دیکھی کہ پاک فوج کے کرنل جنید اور میجر طیب اور اس کے بعد میجر سبطین، 3 افسران اور اس کے بعد 9 ہمارے جوانوں کی شہادت اور اغذیہ ایجنسی میں، اور میجر سبطین کا تعلق جو ہے کوئٹہ سے تھا۔ دیکھیں، یہ وہ قربانیاں ہیں جو بڑی لازوال ہیں، اور پاکستان کے ہمارے مسلح افواج کے جوان افسران جس طرح وطن عزیز پہ اپنی جان نچھاور کر رہے ہیں، اس کے لیے قوم کے اندر جو ریزولو ہے اور قوم کے اندر جو یونٹی ہے اور سپورٹ ہے وہ بڑی ضروری ہے۔ اس کو میں لنک کروں گا کے پی کی صورتحال کے ساتھ۔ آج اس طرح پرائم منسٹر صاحب نے بات کی ہے کہ 24 کروڑ جو عوام ہے ان کا یکسو ہونا بہت ضروری ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اور ان شہداء کے خون سے جو لکیر کھینچی گئی ہے، وہ لکیر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ نے لکیر کے ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں اور دہشت گردوں کا خاتمہ چاہتے ہیں اور پاکستان میں امن چاہتے ہیں، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو دہشت گردوں کی سہولت کاری کر رہے ہیں، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ۔ اگر آپ ان کے موقف کی تائید بھی کرتے ہیں کسی بھی حوالے سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی سہولت کاری کر رہے ہیں۔ اور انفارچونیٹلی پاکستان تحریک انصاف میں آپ کو ایسے سیگمنٹ نظر آتے ہیں کہ جو آج آپ دیکھیں، میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ کل میں ایک پروگرام میں تھا آپ ہی کے چینل پہ، تو اس میں ڈاکٹر ہمایوں مومن صاحب ہیں، سینیٹر ہیں، میں ان کا نام لے کے آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی کہ 3 سٹیک ہولڈر ہیں جو دہشت گردی کی جنگ اس وقت پاکستان کی افواج اور ہمارے سارے عسکری ادارے اور انٹیلیجنس کے ادارے لڑ رہے ہیں، اس کے 3 سٹیک ہولڈر ہیں۔ ایک افغان حکومت اور افغان عوام، دوسرے ٹرائبل عوام، اور تیسرے جو ہیں وہ اپنی گورنمنٹ کا انہوں نے کہا، اور ان سے بات چیت ضروری ہے۔ وہ بھائی خدا کے لیے، کیا اس میں افواج جو شہادتیں دے رہے ہیں وہ سٹیک ہولڈر نہیں ہیں؟ کیا پاکستان کے باقی عوام جو صرف وہاں پہ تو نہیں، پوری ہماری یہاں پہ یہ جنگ جو ہے اس سے نقصان چاروں صوبوں میں ہو رہا ہے، ہر جگہ کے اوپر ہو رہا ہے؟ تو ایک عجیب سی سوچ اور ایک عجیب سی انہوں نے اپنی اس کے اوپر ایک میکانزم مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہے تحریک انصاف نے، جو بالکل کلیئر نہیں ہے۔ آج کیبنٹ میٹنگ میں پرائم منسٹر صاحب نے بڑی کھل کے یہ بات کی ہے کہ ہم افغانستان کو ہم اپنا برادر اسلامی ملک سمجھتے ہیں اور ایک اچھا پڑوسی کے طور پہ اس سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہاں سے جو در اندازی ہو رہی ہے اور دہشت گرد بارڈر کراس کر کے افغانستان کا پاکستان آ رہے ہیں، یہ افغان گورنمنٹ کو ہم نے کئی دفعہ پہلے بھی بتایا، اور ابھی بھی انہوں نے جو ڈیفنس منسٹر ہیں انہیں کہا ہے کہ آپ تشریف لے جائیں اور 2 ٹوک الفاظ میں یہ بات کریں افغان گورنمنٹ سے کہ خدا کے لیے اپنی سرزمین خواجہ آصف کو پاکستان کے بھیجنے کا خلاف فیصلہ کیا گیا ڈیفنس بالکل منسٹر کیا گیا ہے، کابل بھیجا جائے گا، کابل بھیجا جائے گا، ڈیلیگیشن جائے گا، اور ہماری ساتھ اس میں عسکری قیادت بھی ہوگی، اور وہ انہیں ٹھوس شواہد کی بنیاد پہ بتائیں گے کہ کن کن علاقوں سے ڈی جی آئی صاحب دہشت جائیں گرد، گے، نہیں مجھے یہ تو نہیں پتا کہ کون جائیں گے ایگزیکٹلی، لیکن نمائندگی ہوگی۔ عسکری قیادت کی نمائندگی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ساری انٹیلیجنس انفارمیشن شیئر کی جائے گی، اور ہماری درخواست ہے انٹرم افغان گورنمنٹ سے کہ خدا کے لیے آپ جو دہشت گرد وہاں پہ سیف پناہ گاہوں میں بیٹھے ہیں ان کی سرپرستی نہ کریں۔ تو یہ ہے وہ مختصر خاکہ جو آپ کے پروگرام میں رکھنا ضروری تھا، اور آج اسمبلی کا سیشن تھا، یہ امپورٹنٹ روٹین ہے کی کہ کارروائی ہو ڈیفنس رہی منسٹر تھی۔ کو جانا چاہیے، میں ایک نے نیبرنگ کنٹری ہے، اس کے سامنے سارا کچھ رکھیں کہ یہ جی صورتحال بالکل، ہے اور یہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری اسمبلی کا اجلاس تھا، روٹین کی کارروائی شروع ہوئی تو میں نے کھڑے ہو کے وہاں پہ ریزولوشن پاس کی، پاس تو ساری اسمبلی نے ہی کی، تو میں نے وہ پیش کی کہ آج جو ہماری روٹین کی کارروائی ہوتے ہیں اسے معطل کر کے اسمبلی کی آج ڈیبیٹ ہو اس ایشو کے اوپر، اور اس کے بعد تمام ہماری جو پارٹیز تھیں انہوں نے اس پہ بات کی، کنڈیم کیا گیا جو دہشت گردی ہے اسے، جو دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں، افواج کے ساتھ اظہار یکجہتی کی گئی، اور خواجہ صاحب نے بھی وہاں پہ یہ اسٹیٹمنٹ دیا دوبارہ کہ میں انشاءاللہ جاؤں گا اور افغان گورنمنٹ سے ہم بات کریں۔